برطانوی فوج نے ملک بھر کے سمندروں کی تہہ میں نصب خفیہ روسی سینسرز کا سراغ لگا لیا ہے۔ برطانوی فوج کا کہنا ہے کہ یہ سینسرز اس کی جوہری آبدوزوں کی جاسوسی کرنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق برطانوی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رائل نیوی کو سمندر کی تہہ پر نصب بعض آلات ملے جبکہ کئی ساحل پر بہہ گئے۔ فوج اور انٹیلیجنس کے سربراہوں کا ماننا ہے کہ انہیں برطانیہ کی 4 آبدوزوں کے بارے میں انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے نصب کیا گیا تھا جو ایٹمی میزائل لے جا سکتی ہیں۔ برطانوی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بحرِ اوقیانوس میں جنگ جاری ہے۔ یہ بلی اور چوہے کا کھیل ہے جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے جاری ہے اور اب ایک بار پھر سے تیز ہو رہا ہے۔ اخبار کی 3 ماہ تک جاری رہنے والی تحقیقات میں کہا گیا کہ اس نے روس کی ان کریوڈ انڈر واٹر وہیکلز کا سراغ لگایا جو گہرے سمندر میں مواصلاتی تاروں کے قریب چھپی ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے پاس قابل اعتماد انٹیلیجنس بھی موجود ہے کہ روسی اشرافیہ کی ملکیت والی سپر یاٹس کو زیر آب جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے آبائی شہر میں روسی بیلسٹک میزائل حملے میں 9 بچوں کی ہلاکت کے بعد روس کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے امن سے انکار جاری رکھا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ میکرون نے کہا کہ یوکرین میں امن کے حصول کے لیے امریکی اور یورپی کوششوں کے باوجود روس بچوں اور شہریوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ فرانسیسی اور یوکرینی زبان میں ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ان کی ہمدردیاں روس کی جانب سے کیے جانے والے خون ریز حملوں کے متاثرہ بچوں اور تمام شہریوں کے ساتھ ہیں جن میں 4 اپریل کو کریویریگ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو جنگ بندی ہونے کی ضرورت ہے اور اگر روس امن سے انکار کرنے کی کوشش جاری رکھتا ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ اگرچہ یوکرین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا ہے اور یورپی ممالک بھی امن کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن روس نئی شدت کے ساتھ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے جس میں عام شہریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔